وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي له الحمد في السماوات وفي الأرض كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی المدینہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین کہ اے مسلمانوں مجھے خواب میں وہ سرزمین دکھائی گئی کہ جس کی طرف تم نے ہجرت کرنی ہے اس سرزمین کی علامت یہ ہے وہاں پر کھجوروں کے درخت بکثرت ہوں گے اور وہ علاقہ دو ایسی پہاڑیوں کے درمیان ہے کہ جن پہاڑیوں کے پتھر کالے سیاہ ہیں. کیونکہ ایک رسول اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی
اسی لیے صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی۔ ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل تیار ہو گئے، جانے ہی والے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ابو بکر کچھ دیر انتظار کر لو، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دے، تو ہم ساتھ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو روک لیا اور 2 اونٹنیاں خرید لی جن کی قیمت 800 درہم بتائی گئی ہے۔ 4 مہینے تک ان 2 اونٹنیوں کو سنبھالا، ان کے چارے کا، ان کے پانی کا، ان کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے بعد کہ جس میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تھا، مسلمان جانے لگے تو کفار گھبرا اٹھے کہ کل تک جو ہمارے رحم و کرم کے اوپر تھے، بڑے سکون اور آرام کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لے رہے ہیں، لہذا انہوں نے فوراً اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلایا دار الندوہ کے اندر کہ جس کو قریش کے پارلیمنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ مختلف قبائل کے بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگوں کو دعوت دی گئی، وہ سارے وقت مقرر کے اوپر پہنچے اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے کہ جس دن قریش کا یہ اجلاس ہونا تھا یہ بتایا ہے کہ اس دن صفر کی 26 تاریخ تھی، نبوت کا 14واں سال، صفر کی 26 تاریخ تھی۔ سارے وقت مقرر کے اوپر دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ اسی دوران دار الندوہ کے دروازے پر دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہوا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نجد سے آیا ہوں، میں شیخ نجدی ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ابلیس تھا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، مشورہ اسی کے اوپر ہونا تھا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ ابو الاسود نے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ وہ شیخ نجدی، ابلیس جو شیخ نجدی کی صورت میں آیا ہوا تھا، اس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایک سردار ابو البختری بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ یہ مشورہ بھی رد کر دیا گیا۔ آخر میں اس امت کا فرعون ابو جہل اٹھا، اس نے کہا ایسا مشورہ دیتا ہوں جو مشورہ تمہیں آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ مشورہ کچھ اس طرح سے کہ ہر قبیلے میں سے ایک طاقتور نوجوان کا انتخاب کرو
اور اس نوجوان کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار پکڑا دو اور رات کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، جو ہی آپ صبح اپنے گھر سے نکلیں گے سارے کے سارے نوجوان ایک دم ان پر حملہ کر کے معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی خاص قبیلے کے اوپر، کسی خاص فرد کے اوپر الزام نہیں آئے گا۔ مد مقابل اتنے قبیلوں کو دیکھ کر خاندان بنو ہاشم بھی قصاص لینے سے پیچھے ہٹ جائے گا، دیت قبول کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل کی رائے کو سراہا گیا، اسی کے اوپر ہی اجلاس برخاست ہو گیا۔ ان لوگوں کو بھی چن لیا گیا کہ جنہوں نے حملہ کرنا تھا، اور حملے کی جو تاریخ تھی آنے والی رات تھی، یعنی 27 صفر کی رات تھی۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا، ساری منصوبہ بندی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اور جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آج کی رات آپ نے اپنے اس بستر کے اوپر نہیں سونا جس بستر پر آپ معمول کے مطابق رات گزارا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن دوپہر کو تشریف لائے کہ جس وقت کوئی بھی نہیں نکلتا تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ دیکھو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے اوپر کپڑا اوڑھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اللہ کے رسول کا اس وقت آنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ آپ تشریف لائے، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت اسماء بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اخرج من کان عندک، گھر کے اندر اس کمرے کے اندر جو آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں ان کو کسی دوسرے کمرے میں بھیج دو، رازدارانہ بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آپ پر قربان ہو، یہ آپ کے گھر والے ہیں، یہ آپ کے گھر والے ہیں، کوئی غیر نہیں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، ہم دونوں اکٹھے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کریں گے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی کی وجہ سے رو پڑے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی سعادت ملے گی؟ اتنا اس بات کے اوپر خوش ہوئے، خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا مجھے آج تک نہیں پتا تھا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ پہلی بار ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اپنے والد محترم کو دیکھا تھا، خوشی کی وجہ سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سارا پروگرام طے کیا، اور پروگرام یہی طے پایا کہ رات کو نکل پڑے، سواریاں تیار تھیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے گھر میں تشریف لے۔
قریش بھی رات کے انتظار میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، یہ دو ہستیاں بھی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو جس طرح کے قرارداد طے پائی تھی، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو چنا گیا، اس کا انتخاب کیا گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی گئی اور 11 بندوں کا انتخاب کیا گیا، جن کے نام سیرت کی کتابوں میں کچھ اس طرح سے آتے ہیں: ابو جہل بن ہشام، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبی اور منبہ، یہ دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ ان 11 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار پکڑا دی گئی کہ آپ نے جا کر رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ جو ہی آپ نکلے رات کو، ایک دم آپ نے وار کر کے ان کو ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے محاصرہ کر لیا، انتظار میں کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے پہلے حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں آپ گھر سے نکلتے تھے، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ انتظار میں کھڑے ہوئے، پورے مستعد ہو کر، تلواریں لے کر، اسی انتظار میں جو ہی آپ گھر سے قدم باہر نکالے اور ہم اپنے کام کریں۔ ادھر سے تقریباً آدھی رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی، میرے اس بستر کے اوپر یہ چادر تان کر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ امانتیں ہیں کچھ، یہ واپس کر کے تم بھی مدینہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، محاصرہ لگا ہوا، یہ بندے پوری طرح سے مستعد ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلے، آپ کی زبان اقدس کے اوپر سورہ یاسین کی آیت تھی: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، نہ صرف گھر سے باہر نکلے، وہاں پر موجود مٹی اٹھا کر آپ نے 11 کے 11 بندوں کے سر کے اوپر، ہر ایک کے سر کے اوپر مٹی بھی ڈالی، مٹی ڈالتے ہوئے ان کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گزرنے والا وہاں سے گزرا، دیکھا 11 کے 11 تلواریں پکڑ کر کھڑے ہیں۔ کہا کس انتظار میں کھڑے ہو؟ کہنے لگے محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نکلیں گے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کہا وہ تو تمہیں بے وقوف بنا کر تمہارے سروں کے اوپر مٹی کب کے ڈال کر وہ تو جا چکے ہیں۔ سار کو جھاڑا تو باقی مٹی نکلی اس میں سے، لیکن دیوار میں سے جھانک کر دیکھا بستر کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے، پھر بھی کھڑے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، اور ورقین نے لکھا ہے کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا تھا وہ 27 صفر کی رات تھی۔ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے دونوں مسافروں کے لیے کچھ زیادہ راہ کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتی ہیں کہ وہ جو کپڑا تھا، وہ جو شاپر اور تھیلا تھا زیادہ راہ کا، وہ میں نے تیار کر دیا، ضرورت کا سامان اس میں رکھ دیا، لیکن اس کا منہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا یا دھاگا مجھے نہیں ملا۔ ابا جان سے عرض کی، ابا جان کہ اس تھیلے کو باندھنے کے لیے کوئی دھاگا یا کپڑا نہیں مل رہا، میرا کمر بند موجود ہے، کیا حکم ہے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی انتظار کس بات کا ہے، کمر بند نکال، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصے کے ساتھ اس تھیلے کو، اس زاد رات کو باندھ کر ہمیں دے۔ اسی دن سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا نام ذات النطاقین پڑ گیا، 2 کمر بندوں والی، کہ جنہوں نے ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذات راہ تیار کرنے کے لیے اپنے کمر بند کے 2 حصے کر دیے۔ آپ نکلے، سامنے والے دروازے سے نہیں نکلے، پیچھے کی کھڑکی سے نکلے، اور پھر چلتے ہوئے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے، راستے میں امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ راستے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی، کبھی ابو بکر صدیق آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آگے چلتا ہوں پیچھے سے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن آ کر آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، جب پیچھے چلتا ہوں آگے سے ڈر رہتا ہے، اس لیے مجھے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کبھی آگے جاتا ہوں کبھی پیچھے جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند ہے، جو تکلیف آپ کو آنی ہو ابو بکر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قافلہ چلا مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر سور نامی پہاڑ کے اوپر یہ پہنچتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں وہاں پر پہنچتی ہیں۔ یہ پہاڑ انتہائی دشوار گزار پہاڑ ہے، پتھریلا پہاڑ ہے، انتہائی سخت راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر چڑھنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چڑھنے لگے۔ کچھ دیر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے، اس چھل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجے اٹھا کر چل رہے تھے، پنجے اٹھا کر چل رہے تھے، پاؤں پورا نہیں رکھ رہے تھے۔ اگر نشان پڑ گیا پیچھے سے کفار کیا ہو جائیں گے، ہمیں تلاش کر لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر سور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچاتا ہوں۔ اور مورخین نے لکھا ہے پھر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے سور پہاڑ کی چوٹی تک آپ کو لے گئے۔ جسم کی طاقت کے بس کی بات تھی، یہ جسمانی قوت نہیں تھی، ابو بکر کے ایمان کی قوت تھی، ابو بکر کے اخلاص کی قوت تھی۔ کندھوں کے اوپر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ اور یہاں پر ایک غار تھا، غار ثور کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر تشریف رکھیے۔ اس غار کے اندر پہلے داخل ہوئے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے کہ جن سے خطرہ تھا کہ ان کے اندر کوئی بچھو، سانپ، زہریلا جانور نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز تلاش کی، ان کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تہمند پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب تہمند کا کپڑا ختم ہو گیا، 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ان دونوں سوراخوں کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑیاں دبا دی اور اپنی گود پھیلا دی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، بستر تیار ہے، آپ آرام کرنے کے لیے آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کر وہاں پر آرام کیا. ایک سوراخ میں سے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، تکلیف بہت زیادہ ہوئی، بہت زیادہ درد ہوا، لیکن کہتے ہیں حرکت اس لیے نہیں کی، کائنات کے امام میری جھولی کے اندر سو رہے ہیں، اگر حرکت کی کہیں بے آرام نہ ہو جائے. درد بہت زیادہ ہوا، برداشت کر گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، آپ کا سکون مجھے درد سے زیادہ پیدا. لیکن انسان تھے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر گرتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. فرمایا ابو بکر خیر تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ ان کا پاؤں بالکل درست ہو. یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے افضل ہے کہ ہجرت کی رات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری تھی. علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے افضل ہے کہ ہجرت کی رات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسر کی تھی. اگر علی اس وجہ سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے خود اپنی گود پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بنا دیا تھا، ان کے لیے گاڑی بنی. ان کا مقام اتنا بنایا، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر حضرت علی کو شریک کر دیا. اور جس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی گود کو بستر بنا دیا، اس کے لیے گالیاں، اس کے لیے کفر کے فتوے، ان کے اوپر دفاع اور ارتداد کے فتوے، یہ کیسے نصیب ہیں؟ اگر علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے افضل ہے، ہجرت کی رات وہ آپ کے گھر کے اندر موجود تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی رات، اسی ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر غار ثور کی چوٹی کے اوپر پہنچایا تھا، ثور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچایا تھا. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ہجرت کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت یہ ہے ایک محلے سے دوسرے میں چلے جاؤ، یہ ہجرت ہو. ہجرت کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سمجھیے. یہ دونوں ہستیاں غار کے اندر موجود ہیں. اسی دوران جب صبح ہوتی ہے، یہ 11 کے 11 بندے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں نکلے. شک ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلا. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے انہوں نے یہاں پر رات گزارنے کا حکم دیا تھا، میں تو انہیں کے حکم سے سو رہا تھا، مجھے کچھ نہیں خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. ظالموں نے پھر اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے نکالا، ان کو گھسیٹتے ہوئے کعبہ کے پاس لے گئے، ان کو مارا اور زیادتی کی ان کے اوپر تاکہ وہ بتا دیں. لیکن جب دیکھا کہ وہ کچھ بتانے والے نہیں ہیں، کچھ ان سے حاصل نہیں ہوا، تو پھر فوراً ایک بار پھر اجلاس بلایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ جس حالت میں ملائے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا. قریش کا ایک چھوٹا سا لشکر ابو جہل کی قیادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچا.
دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے پوچھا تیرے ابا جان کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں خبر کہ وہ کہاں ہیں۔ اس پر کہتے ہیں ابو جہل نے اتنی زور سے مجھے تھپڑ مارا میرے کان کی بالی گر گئی۔ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، ان کے گھر والوں پر بھی رحم کرے۔ ہجرت کے مسئلے ہجرت کے اندر ابو بکر کی قربانیاں، ان کے گھر والوں کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، سیرت ابن اسحاق کے اندر ہے، فرماتی ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، گھر کے اندر جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا لے کر نکلے، جتنا بھی مال تھا، اور اس کی تعداد 5000 درہم یا 6000 درہم بتائی گئی۔ سارے کا سارا مال لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ کہتی ہیں ایک درہم بھی گھر کے اندر پیچھے نہیں چھوڑا، جو کچھ بھی تھا سارا لے کر چلے گئے۔ میرے دادا کو پتا چلا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو پتا چلا، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ کہتی ہیں دادا کو پتا چلا، دادا جان آئے، افسوس کرنے لگے کہ ابو بکر بھی عجیب آدمی ہے، سارے کا سارا مال لے کر چلا گیا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تمہارے لیے، تمہارا کیا بنے گا؟ تو کہتی ہیں بات تو واقعتاً ایسے تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، اچانک میری نظر گھر کے اندر موجود جو تاقچہ تھا، تاقچہ سمجھتے ہیں؟ دیوار کے اندر جو چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں دیا بھی رکھتے ہیں اور کوئی اور چیزیں رکھتے ہیں، عام طور پر دیہاتوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کہتی ہے تاقچہ تھا، اس تاقچے کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے اور میں نے ان پتھروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دادا جان کیونکہ نابینا تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا، ان پتھروں کے اوپر کپڑے سے اوپر لگوا دیا۔ میں نے کہا دادا جان آپ تو کہتے ہیں ابا جان کچھ بھی نہیں چھوڑ جاتے گئے، یہ دیکھیے سارا کچھ تو یہاں پر موجود ہے، سارا کچھ یہاں پر موجود ہے۔ کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف دادا جی کو کا منہ بند کروانے کے لیے میں نے کیا کیا، یہ سب کچھ، ان کی باتیں نہ سننے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور ان کے گھر والوں کی قربانیاں۔ ادھر غار کے اندر یہ دونوں ساتھی موجود ہیں، تلاش کرنے والے نکل پڑے، قیافہ شناس بھی نکل پڑے، ماہر کھوجی بھی نکل پڑے، سپہ سالار بھی نکل پڑے، ہر کوئی انعام کی لالچ میں نکل پڑا۔ مکہ سے نکلنے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، تمام اطراف میں لوگ پھیل گئے اور تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ تک بھی پہنچے، غار ثور کے منہ تک بھی پہنچے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب اوپر نگاہ کی مجھے تلاش کرنے والے لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بندہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے نیچے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، اے ابو بکر خاموش ہو جائیے، اثنانی ہم دو ہیں، اللہ ثالثہما، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ غار ثور میں کہے تھے، رب نے قرآن بنا کر عرش عظیم سے زمین کے اوپر اتار دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا الا تنصروہ، اے مسلمانوں اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، کس وقت جب ان کو کافروں نے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار ثور کے اندر تھے،
اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرائیے، پریشان مت ہوئیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے سکون اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جو ساتھی تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی میں نے تائید کی، ان کی میں نے مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو دیکھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی تدبیر، کافروں کے منصوبے اور کافروں کی ساری پلاننگ اور ساری منصوبہ بندیاں اللہ فرماتے ہیں میں نے نیچی کر دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے بلند ہے۔ کافروں نے منصوبہ بنایا تھا ابو بکر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے قتل کر کے سکھ کا سانس لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر کچھ اور فیصلہ کیا تھا، محاصرے لگاؤ اور راستوں کی ناکہ بندیاں کرو۔ اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا تھا ان کو صحیح سلامت مدینے پہنچانا مجھے اللہ کا کام ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے بلند ہے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ انفال میں فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اللہ آسمان پر اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ ہجرت کا 3 راتیں اس غار کے اندر ٹھہرتا ہے، اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ آتے اور دن کو جو انہوں نے سنا ہوتا، باتیں سنی ہوتی کفار مکہ کی، قریش کی، وہ آ کر ان کو بتاتے، ساری صورتحال بتاتے، اور صبح پھر ایسے ان میں کرتے گویا کہ رات بھی یہیں پر گزاری تھی۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ پورا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھرپور تعاون کر رہا ہے، اور یہی نہیں، اس خاندان کا غلام عامر بن فہیرہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ دن کو مکہ کی وادی میں بکریاں چرانا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے بکریاں ہمارے پاس غار میں لے کر آنا، اور ہم یہاں پر ان کا دودھ پی کر گزارا کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کا بیٹا بھی، اور اس خاندان کا غلام بھی، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کر رہے ہیں اس ہجرت کے سفر کے اندر۔ 3 راتوں کے بعد نبوت کا 14واں سال تھا، ربیع الاول کی پہلی تاریخ، جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا، ایک کافر عبداللہ بن عریقۃ اللیثی جس کا نام سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اس کو اجرت کے اوپر لیا گیا، راستوں کا بڑا ماہر تھا، یہ دونوں حضرات کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور مختلف راستوں سے لے جا کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ تک پہنچایا۔ اب اس غار سے نکلنے سے لے کر مدینہ پہنچنے تک اس سفر کے درمیان کچھ واقعات ہیں کہ جو انتہائی سبق آموز ہے اور انتہائی ایمان افروز ہے، جن میں سے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غار سے نکلے ہوئے 1 دن اور 1 رات گزر چکا تھا، اور اگلا جو دن تھا، رات کو نکلے تھے، اگلا جو دن تھا اس کے دوپہر میں سفر کرتے کرتے اچانک میری نگاہ ایک بڑی ساری چٹان کے اوپر پڑی جس کا سایہ بھی تھا، تو ہم وہاں پر گئے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کی جو چادر بنی تھی اس کو میں نے بچھا دیا،
اور اس کے ارد گرد صفائی کر دی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں سوئے، آپ نہیں سوئے، حالانکہ سفر دونوں نے اکٹھے کیا تھا، تھکاوٹ بھی تھی، نیند بھی تھی، اور سفر کی مشکلات آپ اس سے واقف ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی چٹان کی اس طرف جاتے، کبھی اس طرف جاتے، اپنا سکون قربان کر دیا، نیند قربان کر دی، اپنا اطمینان، چین، سب کچھ قربان کر دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں، آپ کے سکون میں خلل نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چوکیدار ابو بکر پہرا دے رہا ہے، وہاں پر چوکیداری کر رہا ہے، کہیں کوئی دشمن آپ کو پکڑ نہ لے۔ ڈر اس بات کا، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، یہ پہرا دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک دیکھا ایک چرواہا آ رہا تھا، چرواہا آ رہا تھا، وہ قریب آیا، چٹان کے سایہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بکریوں کا دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا دے سکتا ہوں۔ اس نے دودھ دھونا چاہا تو میں نے بکری کا جو تھن تھا اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا۔ پھر میرے پاس ایک چھوٹا سا جو برتن تھا جس کے اوپر میں نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور کپڑے کے ذریعے میں نے اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کی ہوئی تھی، تو میں نے وہ چھوٹا سا لوٹا اس کو دیا، چھوٹا سا برتن دیا اس کو تاکہ اس کے اندر دودھ دو کر دے۔ اس چرواہے نے دودھ دو کر دیا، کہتے ہیں تازہ دودھ تھا، گرم تھا، اس لیے میں نے اس برتن کے اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیا تاکہ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور پینے کے قابل ہو جائے۔ پانی ڈالتا رہا، دودھ جب پینے کے قابل ہو گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ ہے، آپ نوش فرمائیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ دودھ کس نے پیا؟ کہتے ہیں دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا حتی رضیت، خوش میں ہو گیا۔ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، دودھ ان کے پیٹ کے اندر دیا، انہوں نے اپنی بھوک اور پیاس دودھ کے ساتھ اللہ کے رسول نے مٹائی۔ کہتے ہیں دل کے اندر میں خوش ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو بکر الم یأن للرحیل، کیا اب یہ سفر کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ کچھ آگے گئے تو وہاں پر ایک اور واقعہ انتہائی اہم جو پیش آیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سراقہ بن مالک، یہ سراقہ بن جعشم کا، سراقہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے قبیلے بنی مدرج کی ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے ساحل سمندر کے قریب کچھ انسانی سائے حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں جو مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو سراقہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر بات آ گئی، میں نے کہا نہیں، تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اصل بات یہ تھی میرے دل میں لالچ تھا 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کا، میں چاہتا تھا میں ہی جا کر دونوں کو کیا کروں، گرفتار کروں۔ چپکے سے وہاں سے اٹھا، گھر میں آیا، لونڈی کو کہا کہ چپ کر کے میرا گھوڑا فلاں ٹیلے کے پیچھے لے کر جاؤ۔ میں اپنے گھر سے خاموشی کے ساتھ نکلا، اور گھر کے اگلے حصے سے نہیں پچھلے راستے سے نکلا، اور خاموشی کے ساتھ میں اس ٹیلے کے پاس آیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں نے دونوں حضرات کو پا لیا۔ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھ رہے تھے، ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں تھی، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی دائیں دیکھ رہے تھے، کبھی بائیں دیکھ رہے تھے، کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، بے چینی کے عالم میں۔ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول یہ سراقہ پہنچ گیا ہے، سر پر آ گیا ہے، یہ تو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں میں نے اپنے ترکش میں سے
وہ جو فال کے تیر ہم نے رکھے ہوئے ہوتے تھے، جن میں سے ایک تیر پر نام لکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کام کرنا چاہیے، دوسرے تیر پر لا لکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں بطور فال میں نے ترکش میں سے تیر نکالا تو تیر میرے ارادے کے خلاف نکلا، جو فال نکالا تھا وہ الٹا میرے اوپر آتا۔ کہتے ہیں اپنے تیر کو جھٹلایا، گھوڑا آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین کے اندر پھنس گئے۔ گھوڑے کو ڈانٹا، گھوڑا کھڑا ہو گیا، میں نے پھر فال کا تیر نکالا، تیر میرے ارادے کے خلاف نکلا، تیر کو جھٹلا کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جب قریب پہنچا گھوڑے کے اگلے پاؤں پھر دھنس کے زمین کے اندر۔ میں نے پھر گھوڑے کو ڈانٹا، گھوڑا پھر کھڑا ہوا، میں نے ترکش میں سے تیر نکالا، تیر پھر بھی میرے ارادے کے خلاف نکلا، تیروں کو پھینکتے ہوئے ایک طرف کرتے ہوئے میں پھر آگے بڑھا۔ کہتے ہیں اس بار گھوڑا زمین میں ایسا دھنسا دوبارہ اٹھنے کی اس میں ہمت اور طاقت نہ ہے۔ جو قاتل بن کر آیا تھا اس نے پھر امن کی بھیک مانگی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے، امان چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا جا تجھے امان ہے۔ جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جو گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، فرمایا جا تجھے امان ہے، تیرے لیے امان کا اعلان کرتے ہیں۔ کہا ایسے میں قبول نہیں کروں گا، لکھ کر دیجئے۔ عامر بن فہرہ کو حکم دیا گیا آپ چمڑے کے اوپر ان کو امان لے کر دیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا سامان ہے، یہ میرا ذاتی راہ ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو آپ کو چاہیے آپ لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا حاجت لی فیہا، تمہیں تمہارا ذاتی راہ مبارک ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا میرے لائق خدمت، آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف ایک بات ہم تجھ سے کرتے ہیں، واپس جاتے ہوئے ہمارے بارے میں کسی کو بتانا۔ اور کچھ روایت کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی تیرے ان دونوں ہاتھوں کے اندر کسرا کے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے گا۔ اور پھر واقعتاً اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے جسے بعد میں سراقہ مسلمان بھی ہوتے۔ اور پھر اسی سفر کے دوران اس قافلے کا گزر ام معبد الخزاعیہ کے خیمے سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی خدمت گزار عورت تھی، یہاں پر آئے تو اس کے خیمے کے اندر کونے کے اندر ایک بکری دیکھی دبلی پتلی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری میں سے میں دودھ نکال لوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں پہچانتی تھی، اس نے کہا کہ آپ اگر آپ کو اس کے اندر دودھ نظر آتا ہے تو بے شک نکال لیجئے، وگرنہ اس بکری کی حالت یہ ہے کہ یہ ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا خامد اس کو بکریوں کے ساتھ ہی لے کر نہیں گیا، یہ تو اتنی مریم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، بکری کے تھن کو صاف کیا، بسم اللہ پڑھی، دعا کی، دودھ دونا شروع کر دیا۔ سوکھی بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھنوں کے اندر بھی اللہ نے دودھ اتار دیا، اور اتنا اس نے دودھ دیا برتن بھر گیا دودھ سے، حتیٰ کہ دودھ کی جو جھاگ تھی وہ برتن سے اوپر نکل رہی تھی۔ دودھ آپ نے بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا، ام معبد کو بھی پلایا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مکہ کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی، آواز تو آتی تھی، یہ معلوم نہیں تھا آواز دینے والا کون ہے۔ یہ آواز اس چیز کی خبر تھی کہ دو ساتھی جو ام معبد کے خیمے کے اندر اترے، وہاں پر مہمان ہوئے، اس سارے واقعے کی تفصیل مکہ کے اندر سنائی گئی۔ آواز آتی تھی، آواز والا نظر نہیں آتا تھا، تو بعد میں پتہ چلا وہ جن تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ ہجرت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور پھر اسی سفر کے دوران صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، وہ بھی اسی دوران آپ کو ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شام سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سفید کپڑے ہدیے کے طور پر پیش کیے. اور اسی سفر کے دوران حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ ان کی آپ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ 80 خاندان موجود تھے, 80 گھرانے موجود تھے. آپ کی دعوت کے اوپر بریدہ بھی مسلمان ہو گئے, 80 کے 80 خاندان بھی مسلمان ہو گئے. اور پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز کے اندر آپ کے مقتدی حضرت بریدہ خود بھی تھے اور ان کے ساتھ جو 80 خاندان تھے وہ بھی آپ کے مقتدیوں میں شامل تھے. اور اسی سفر کے دوران آپ علیہ السلام کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر یا ابو اوس تمیم بن حجر نامی ایک آدمی کے پاس سے بھی ہوا جو عرج نامی جگہ پر رہتا تھا اور اسلم قبیلے کا باشندہ تھا. اسلم قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. آپ اس کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی سواری تھی, دونوں ایک ہی اونٹ کے اونٹنی کے اوپر سوار تھے. اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طاقتور اونٹ پیش کیا, ساتھ اپنے غلام مسعود کو بھی بھیجا, اس کو ہدایت دی جب تک ان دونوں ہستیوں کو مدینہ نہ چھوڑ کر آؤ واپسی کا راستہ مت لے. اس طرح سے یہ قافلہ مدینے کے اندر پہنچتا ہے. ادھر مدینہ کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مدینہ کے مسلمان جیسا کہ صحیح بخاری اور سیرت کی کتابوں میں ہے وہ آپ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں سن چکے تھے اور روزانہ وہ صبح صبح آتے تھے, آپ کا انتظار کرتے مدینہ سے باہر نکل کر اور وہاں پر آپ کے انتظار میں ٹھہرے رہتے حتیٰ کہ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا, گرمی خوب پڑنے لگ جاتی, یہ سارے مسلمان واپس چلے جاتے. انہوں نے معمول بنایا ہوا تھا. ایک دن ایسے ہوا کہ یہ مسلمان انتظار کرتے کرتے جب تھک گئے, دھوپ سخت ہو گئی, گرمی ستانے لگی, تو یہ مسلمان واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے. تو اچانک ایک یہودی جو ٹیلے کے اوپر چڑھا ہوا, یہودی مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ لوگوں کے سائے نظر آ رہے ہیں, سراب کے اندر کچھ بندوں کے سائے نظر آ رہے ہیں, اسرار نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا مدینہ کے لوگوں جن کا انتظار کرتے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ سامنے آ رہے ہیں. جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو پھر مسلمانوں کے اندر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس یہودی نے خوشخبری دی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ کی طرف نہیں گئے, پہلے قباء کی طرف گئے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں پر آپ ٹھہرے قباء کے اندر, اور جس صحابی کے پاس ٹھہرے ان کا نام کلثوم بن حدم تھا رضی اللہ عنہ. یہاں پر آپ نے 4 راتیں گزاری. اور یاد رہے جب یہ ہجرت کا قافلہ قباء کے اندر اترا, اس دن ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی. غار سے 1 ربیع الاول کو نکلے اور قباء میں کتنی ربیع الاول کو پہنچے, 8 ربیع الاول کو. 8 دن کا سفر کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پوری ہوئی. ہجرت یہ نہیں ہے ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر چلے جاؤ, یہ ہجرت ہو گئی. یہاں پر دن لگتے ہیں, یہاں پر مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے, یہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے, یہاں پر چھوڑنا پڑتا ہے, یہاں پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہجرت کرنے کے لیے وطن کی قربانی, اولاد کی قربانی, گھر بار کی قربانی, اہل و عیال کی قربانی, اور اسی طرح سے جان اس کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی, مال قربان کرنا پڑتا ہے, ساری تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. پھر بندہ جا کر صحیح معنوں
میں ہجرت کرتا ہے تب جا کر وہ مہاجر کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ ایک محلے سے اٹھ کر دوسرے محلے میں چلے گئے، ہجرت بھی ہو گئی، نصرت بھی ہو گئی، مہاجرین بھی آگے، انصار بھی آگے۔ 4 راتیں یہاں پر رہے، 9 کی رات، 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کی رات۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جس کی بنیاد اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ مسجد کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی اور وہاں پر نماز پڑھی۔ جب 12 کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ کے اندر جو بنو نجار سے تعلق رکھنے والے، آپ کے رشتے کے اندر ماموں رکھتے تھے، آپ کے ننیالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ 100 آدمی وہاں سے آتے ہیں مدینہ سے، مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کا استقبال کریں گے۔ تو پھر 4 راتیں یہاں پر گزارنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 100 مسلمانوں کی قیادت میں، ان 100 انصار صحابہ کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، کوئی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی دیوار کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی اونچی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ مدینے کی عورتیں بھی اتنی زیادہ خوش، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ میں رہنے والی لوڈیاں بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہی ہیں۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ترانہ گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ودا کی گھاٹی سے، یہ جو ثنیۃ الوداع ہے، یہاں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ جب 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہو چکا ہے۔ جب تک اللہ سے دعائیں کرنے والا، دعا کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا زندہ رہے گا، اس وقت تک اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنا ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بنے، اس کے بعد یہ سعادت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہاں پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور یہیں پر آپ علیہ السلام ٹھہرے، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا آپ پھر بھی مکہ کے اندر نہیں رہے، بلکہ آپ دوبارہ مدینہ کے اندر ٹھہرے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنے اللہ سے جاتے ہیں۔ اپنی وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ٹھہرے رہے، اور یہ مدینہ جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ یہ مسلمانوں کا دار ہجرت قرار پایا، اسی مدینے کو اللہ نے یہ مقام بخشا کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کی جو آواز پھیلی اور اسلام کا جو پیغام پھیلا، مسلمانوں کا مرکز مدینہ تھا۔ اسی مدینے سے ہی دین اسلام کی روشنی دنیا کے اطراف کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے مختلف خطوں کے اندر، زمین کے مختلف علاقوں کے اندر جس جگہ سے اسلام کی دعوت پھیلے اور اسلام کی روشنی پھیلی، وہ مدینہ منورہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان جو ہے، ایمان وہ مدینہ کے اندر آ کر جمع ہو جائے گا، سکڑ جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، اور ایمان صرف مدینہ کے اندر ملے گا۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک انتہائی عظیم الشان پہلو ہے۔ اس پہلو کو ہمیں
پڑھنا بھی چاہیے اور پھر اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اس سے عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اس ہجرت کے واقعے سے اسباب تو بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک نصیحت جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت، ان دونوں ہستیوں کی ہجرت، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا یہ سارا سفر ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب اہل ایمان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے جو تکلیف اور مشکل تمہیں درپیش ہوتی ہے، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو خوشی خوشی برداشت کر لو، اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ سب سے بڑی نصیحت جو اس ہجرت سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر یاد رہے کہ ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلم احمد کی حدیث ہے، کہا گیا من المہاجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کون ہے؟ فرمایا من ہجر ما نہى اللہ عنہ، جو بندہ اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو چھوڑ دے، حقیقت میں مہاجر وہی ہے۔ یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے، جو بندہ اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرتا، اللہ کی حدود کے اندر رہتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، اللہ کے قوانین کو نہیں توڑتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو سب سے پہلے تو جانیں، آپ علیہ السلام کو پہچانیں، آپ کی سیرت کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے لیے رہنما ثابت کریں، اپنے لیے رہنما مانیں، اور ان کی سیرت کی روشنی میں ہی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے، اور اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، مدد کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ ہمیں ہر خیر اور بھلائی عطا کرے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی برائی سے بھی ہمیں دور رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔